بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آگے ضروری ہے۔ لوگ کہتے تو ہیں بیعت کرتے ہیں، مرشد سے مرید ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بیعت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بیعت ایسے نہیں ہوتی، ہاتھ پکڑنے سے ہوتی ہے، پھر تعلیمات دینے سے ہوتی ہے۔ بہت سے طریقے کار بتائے جاتے ہیں، ان کے لیے بہت سے مفروضات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہاں یہ ضروری مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا سنت اور مستحب ہے، برکت کا ایک طریقہ ہے، اکابر و اسلاف کی طریقوں میں سے ہے، مگر مرید ہونے کی شرط نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تب مرید بنیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے۔ ایسی کوئی شرط کسی کتب تصوف سلوک اور طریقت میں نہیں ہے۔ جس کی طرف ارادہ کر لیا بس مرید ہو گئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا مگر اس کا دل نہیں مانا، تو کیا وہ مرید رہا؟ نہیں۔ تو ساتھ دینے کا فائدہ کیا؟ جب دل پھر گیا تو مرید نہ رہا۔ معلوم ہوا کہ مرید ہونے کا تعلق ہاتھ سے نہیں بلکہ دل کے ارادے سے ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو بندہ مرید ہی نہیں ہوا، بیعت ہی نہیں ہوئی۔ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں۔ بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ارادہ کرنا بیعت ہے۔ مرید کا لفظ ارادے سے ہے اور ارادہ دل کا عمل ہے، ہاتھ کا عمل نہیں ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس طریقے سے بیعت نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی کہتے تھے کہ فلاں میرا شیخ ہے۔ ارادہ کسی غرض سے کیا، کس سمت جانے کے لیے ارادہ کیا۔ اگر بندہ اپنا ارادہ کروائے تو نہ اپنے پاس کچھ رہا اور نہ جس کا ارادہ کروایا اس کے پاس کچھ رہا۔ ارادہ تو وہ ہے، یہ ہے کہ بندہ مولا کا ارادہ کرے اور کروائے، مدینہ کا ارادہ کروائے، عرش کا ارادہ کروائے، ارادہ گنبد خضرا کا کروائے، یا عرش اولا کا ہو۔ اہل اللہ اولیاء اللہ دنیا کے ارادوں کو اسی سمت لگانے کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ من اراد التواضع فالوجہ نفس الی عظمت اللہ۔ جو شخص تواضع کا ارادہ کرے بس وہ اپنے نفس کو اللہ کی عظمت کی جانب متوجہ کر لے۔ جب مرید اللہ کی عظمت کی جانب متوجہ ہو جائے گا تو اس کا دل پگھل جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ دین کی خدمت کرنے والے لوگوں سے عوام الناس کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ دل کے سخت ہوتے ہیں۔ مجھے رونا آتا ہے، وہ کیسا دین کا خادم ہے کہ جس کا دل سخت ہے؟ وہ کیسا دین کا خادم ہے جس کے چہرے سے دوسرے کو لطف اور اطمینان نصیب نہ ہو، جس کے چہرے پر تبسم نہ ہو، جس کے زبان میں مٹھاس نہ ہو، جس کے کردار میں لطف و شفقت نہ ہو، دوسرے کے ساتھ معاملات میں محبت نہ ہو۔ جو اللہ کی عظمت کو نگاہ میں رکھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بس پگھلے ہوئے دل والے بن جاؤ، نرم دل بنو، کیونکہ یہ نرم دل ہی اصل جو ہے ایمان کی کسوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلامی قلبی میں اللہ سے پوچھا کہ تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ پاک نے القاء کیا کہ میرے بندے مجھے ڈھونڈنا ہو تو شکستہ دلوں میں ڈھونڈ، میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ آپ کے الہامات قلبی اور مکشوفات قلبی میں ایک اور مقام پر آیا کہ سیدنا غوث اعظم نے عرض کیا باری تعالیٰ اگر کبھی تیری دعوت کرنی ہو، کہ کبھی دعوت کرنے کو جی چاہے
تو اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں میری دعوت یہ ممکن ہے، غربت اور فکر و فاقہ کی آگ میں جو لوگ جل چکے ہیں میں ان کا مہمان رہتا ہوں، ان کی دعوت کیا کرو، میں خود بخود تمہارے دسترخوان پر ہوا کروں گا۔ اگر صوفی بننا ہے تو اللہ کی دعوت کیا کرو، بس یہی تصوف ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے حامل بنو۔ اقبال فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر نکلے تو راستے میں انہوں نے ایک کشتی میں سفر کیا، وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، انہوں نے عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا، پار لگایا۔ خضر علیہ السلام نے اترنے سے پہلے اپنی لاٹھی سے کشتی کو 2-4 جگہوں سے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان غریبوں کی کشتی تو ان کا وسیلہ روزگار تھا، آپ نے توڑ دی؟ بعد حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیا کہ ایک جابر بادشاہ آ رہا تھا، وہ جن کشتیوں کو نیا دیکھتا ہے، خوبصورت سنوارا ہوا دیکھتا ہے، ان کو قبضے میں لے لیتا ہے، اور جن کو شکستہ ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ غریب لوگ ہیں، ان کے روزگار کا ذریعہ یہی کشتی ہے، اس کو توڑ دوں گا تاکہ جابر بادشاہ اس کو ٹوٹا ہوا دیکھے تو اس پر قبضہ نہ کرے، یہ تو بعد میں مرمت کروا لیں گے، مگر کشتی غصب ہونے سے بچ جائے گی۔ غصب نہیں ہوئی، تفسیر نعیمی میں یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اس واقعے کی ایک عارفانہ تفسیر بھی ہے، اس کو تفسیر اشاری و تفسیر عرفانی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کشتی سے مراد کل نفس ہے، توڑنے سے مراد شکستہ دل کرنا ہے، جابر بادشاہ سے مراد شیطان ہے، خضر علیہ السلام سے مراد مرشد کامل ہے۔ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کس کے نفس سنورے ہوئے ہیں، کھانے پینے سے خوب موٹے تازے ہیں، کس کے نفس دل خواہشات دنیا سے سجے ہوئے ہیں، پس جس کے دل سجے دھجے نظر آئیں وہ شیطان اس نفس کو قلب پر قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ نفس و قلب شیطان کا ہو جاتا ہے، رحمان کا نہیں رہتا۔ قلب و نفس کو شکستہ کرنے والا مرشد ہوتا ہے، جب نفس و قلب شکستہ ہو جائیں تو شیطان بھی شکستہ دلوں پر قبضہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے دل ہیں، ان پر کیا قبضہ کرنا، شیطان چھوڑ دیتا ہے اور رحمان لے لیتا ہے، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹوٹے ہوئے دل کا حامل بنائے، اور انہوں نے صوفیہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کی توفیق اور مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سننے کا بہت شکریہ۔